Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. We will start chapter number 8, National Integration and Prosperity, Qawmi Yakjahati aur Khushhali. And our today's topic is meaning of national integration. To understand the meaning of national integration, it is very important that we first of all knows the concept of the terms like nation and nationality. نیشنل انٹیگریشن کا مفہوم سمجھنے کے لیے، نیشنل انٹیگریشن کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم نیشن کے بارے میں جانیں اور نیشنلٹی کے بارے میں جانیں. جب ہم نیشن کے بارے میں، نیشنلٹی کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو نیشنل انٹیگریشن کا کنسیپٹ آٹومیٹکلی ہمارا کلیئر ہو جائے گا. تو فرسٹ وی ول ڈسکس about nation, then we will discuss about nationality, اور اس کے بعد ایک اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ابن خلدونز concept of nationality. وہ جب ہم ڈسکس کر لیں گے تو ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا نیشنل انٹیگریشن کا، اس کا کنسیپٹ آٹومیٹکلی ہمارا کلیئر ہو جائے گا. So now we will start nation. Different people defined nation differently. مختلف لوگوں نے مختلف ٹائم میں نیشن کو اپنے الفاظ میں مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ہم سمپل طریقے سے نیشن کو اس طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ a large group of people and this group is united by common elements or factor. لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک جگہ پہ رہتے ہوں اور ان میں مختلف قسم کے عوامل، مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہیں وہ کامن ہوں، مشترکہ ہوں. تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اور وہ لوگ یونائٹڈ ہو مختلف ایلیمنٹس پہ، مختلف فیکٹرز پہ متحد ہوں، تو اس کو ہم نیشن کا نام دیتے ہیں. مطلب لوگوں کی بڑی تعداد، لیکن یہ تعداد جو ہے، یہ لوگ جو ہیں تو وہ مختلف عوامل پہ متحد ہوں، یونائٹڈ ہوں، تو اس کو ہم نیشن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد سم آف دا ایلیمنٹس میں انکلوڈ گروپ، ہسٹری، کلچر، لینگویج اینڈ ریلیجن. یہ جن ایلیمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لارج گروپ آف پیپل، لوگوں کی یہ جو بڑی تعداد ہے، یہ ان کے درمیان جو کامن ایلیمنٹس ہیں ان میں ہمارے پاس کیا شامل ہو سکتا ہے؟ بیک گراؤنڈ شامل ہو سکتا ہے، کلچر شامل ہو سکتا ہے، ہسٹری شامل ہو سکتی ہے، مذہب، ریلیجن شامل ہو سکتا ہے، لینگویج شامل ہو سکتی ہے. ان ایلیمنٹس میں یہ تمام چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں کامن ہوں تو یہ جو لارج گروپ آف پیپل یہ ہوگا، یہ یونائٹڈ ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس کو نیشن کا لفظ، نیشن کا نام دے سکتے ہیں، قوم کہہ سکتے ہیں. پھر آگے دس گروپ آف پیپل with common elements inhabiting a common area or country. اب صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی کہ لوگوں کی بڑی تعداد ہو اور اس میں کچھ کامن ایلیمنٹس ہوں، اور وہ کامن ایلیمنٹس جو ہیں تو ان کا مذہب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرح کے مذہب کو فالو کریں، ان کی زبان ایک طرح کی ہو سکتی ہے. اس لارج گروپ آف پیپل کو، لوگوں کی اس بڑی تعداد کو وتھ کامن ایلیمنٹس، ان کو زمین کا ایک ٹکڑا بھی چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ مشترکہ مفادات کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں. اس کو ہم نیشن کہتے ہیں. تو ہم پھر دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ نیشن کیا ہے. نیشن لوگوں کی ایک بڑی تعداد، a large group of people، اور ان کو متحد رکھا ہوتا ہے مختلف عوامل میں. ان عوامل میں کیا چیزیں ہمارے پاس شامل ہوتی ہیں؟ بیک گراؤنڈ، ہسٹری، کلچر، لینگویج اینڈ ریلیجن. اور پھر ان لوگوں کو رہنے کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک ملک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم نیشن کہتے ہیں. ان لوگوں میں جو ہے تو کچھ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ہم اس کو قوم نہیں کہہ سکتے، اور اگر ہم قوم کہیں گے بھی تو وہ پھر ڈس انٹیگریٹ ہوگی، وہ یونائٹڈ نہیں ہوگی. کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ؟ لنگوسٹک انڈرسٹینڈنگ. نیشن ریکوائرڈ سم ٹائپ آف انڈرسٹینڈنگ ایز لنگوسٹک انڈرسٹینڈنگ. زبان پہ وہاں پہ فسادات نہ ہو، لسانیت نہ ہو، ایک زبان ہو، یا اگر وہ لوگ مختلف زبانیں، جس طرح ہم پاکستان میں ہر صوبے کی اپنی زبان، ہر قبیلے کی اپنی زبان، لیکن ہماری ایک قومی زبان بھی ہے اور اس پہ ہم سب متحد ہیں. کلچرل انڈرسٹینڈنگ. ہمارے کتنے علاقوں میں دیکھیں مختلف کلچر ہے، لیکن ہمارا کلچر کا بیس جو ہے تو وہ اسلام ہے.
पर्दे का कंसेप्ट मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कहीं पे एक तरह का पर्दा किया जाता है, कहीं पे दूसरी जगह, लेकिन उसका जो बुनियाद है वो औरत का पर्दा करना, अपने आप अपने जिस्म को छुपाना होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, मजहबी अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सियासी समझ बूझ भी होनी चाहिए उनमें, कि वो कौम इस चीज़ को समझ सके कि कौन सा लीडर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इक़्तिदार के लिए जो है तो इनके पास आता है, या वो कौम की, मुल्क की खिदमत करती है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उसको कौम का लफ्ज़ दे सकते हैं, कौम का नाम दे सकते हैं, उसको नेशन कह सकते हैं। नेशन को मैं दोबारा से एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि एक लोगों की बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए मुतहिद अपनी ज़िंदगी गुजारते हों, उन अवामिल में उनकी बैकग्राउंड, उनका पस मंज़र, उनकी तारीख़, उनकी सकाफ़त, उनका मज़हब शामिल हो सकता है। और इस मुतहिद ग्रुप को रहने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए होता है, जिसको वो कंट्री, मुल्क का नाम देते हैं। और जिनमें लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो, और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग हो, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको हम कौम कहते हैं। क्लियर? अभी हम आगे जाते हैं, नेशनलिटी के बारे में बात करते हैं। द स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री और बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन इज कॉल्ड नेशनलिटी। कौमियत क्या है? एक मुल्क के साथ, एक मुआशरे के साथ अपना ताल्लुक बनाना, ताकि वो उनकी पहचान बन सके, उस ग्रुप की पहचान बन सके। हमने यहाँ पे क्या बात की? कौमियत क्या? कि एक फ़र्द का ताल्लुक किसी मुल्क या किसी ख़ास कौम से हो, जो उसकी पहचान बने, वो उसकी कौमियत बन जाता है। हम इसको आगे और एक्सप्लेन करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल डेवलप्स अ फीलिंग दैट दे आर वन अमंग देमसेल्व्स and that make them separate from the rest of humanity, then that group of people turns into a nationality. क्या बात हमने यहाँ पे की? कि ये लोग अपने आप को एक समझें, अपने तमाम ग्रुप्स को एक समझें, एक चीज़ को फॉलो करें, और अपने आप को दूसरे लोगों से मुख्तलिफ कंसिडर करें, डिफरेंट कंसिडर करें, तो ये एक दुनिया में कौमियत बन जाती है। मुख्तलिफ लोगों ने इसको डिफाइन किया है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बेहतरीन और सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है लास्की की, वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम, नेशनलिटी इज द फीलिंग ऑफ नेशनहुड, मार्क्स ऑफ दोज हु शेयर इन इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। एक बेहतरीन तरीके से उसने, लास्की ने जो है तो नेशनलिटी को डिफाइन किया है। क्या कहते हैं वो? कि ये ख़ास नौइयत का एहसास इत्तेहाद है, जो इन लोगों को जो इस एहसास में शरीक हों बाकी इंसानों से मुख्तलिफ करता है। कितनी सिंपल सी बात है कि जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों वो नेशनलिटी बन जाती है, कौमियत बन जाती है, हर जगह पे अलग अलग पहचान बन जाती है। तो हमने नेशन के बारे में बात की, हमने नेशनलिटी के बारे में बात की। अभी हम इब्न खल्दून की जो नेशनलिटी है, इब्न खल्दून डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ नेशनलिटी। इब्न खल्दून क्या कहते हैं? इब्न खल्दून वाज अ मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफर एंड सोशियोलॉजिस्ट, डिफाइन नेशनलिटी बाय प्रोवाइडिंग द कंसेप्ट ऑफ असाबिया। इब्न खल्दून ने नेशनलिटी को असाबिया का लफ्ज़ दिया है। अब असाबिया क्या है? इसको हम सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ असाबिया कैन बी एक्सप्लेन एज सोशल सॉलिडरिटी, मुआशरती यकजहती, सोशल कोहेजन, मुआशरती हम आहंगी, सोशल आइडेंटिटी, मुआशरती पहचान। असाबिया का हमने क्या मतलब लिया? यकजहती, हम आहंगी, पहचान, मुआशरती तौर पर, मतलब इज्तिमाई तौर पर, जिसमें इनफरादियत ना हो, इंडिविजुअलिज्म ना हो, कलेक्टिव थिंकिंग हो। मुआशरती यकजहती, लोग मुआशरे में यूनाइटेड हों, लोग मुआशरे में हम आहंगी के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी गुजारें, और उनकी एक इज्तिमाई शनाख्त हो। जिस तरह लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी है,
تو وہ ایک فرد کو نہیں پورے ایک قوم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قومیت بن جاتا ہے ہندوستانی۔ ہماری نیشنلٹی یہ پاکستانی ہے، تو یہ ہماری اجتماعی یکجہتی ہے، ہماری اجتماعی ہم آہنگی ہے، اور یہ ایک ہماری معاشرتی پہچان پوری دنیا میں بن جاتی ہے۔ اسابیہ کا کیا مطلب ہوا؟ سوشل سولیڈیرٹی، یکجہتی، سوشل کوہیژن، معاشرتی ہم آہنگی، اور سوشل آئیڈینٹی اور گروپ آئیڈینٹی، معاشرتی پہچان۔ اس کو ہم اور آگے کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ اسابیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ابن خلدون نے اسابیہ کا کنسیپٹ دیا ہے، دس از اے بونڈ آف فیلوشپ دیٹ جوائن اے کمیونٹی ٹوگیدر۔ ایک ایسا بونڈ ہے، ایک ایسا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک اتحاد ہے لوگوں کا جو پوری معاشرے کو متحد رکھتا ہے۔ پھر آگے، اٹ از اسٹرانگیسٹ as the blood bond between people who are related to it۔ یہ اتنا مضبوط ہے جس طرح خون کے رشتے ہوتے ہیں، خون کے رشتوں کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے ایک دوسرے سے تو ان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ختم ہو جاتی ہے، لین دین ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کا رشتہ ایز اٹ از موجود رہتا ہے۔ تو ابن خلدون کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے۔ پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں کہ کلیکٹیو سینٹیمنٹس وچ بائنڈ them together، اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں اس پورے گروپ میں، اس پورے معاشرے میں، جو ان لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونے نہیں دیتے، کلیکٹیو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن خلدون کیا کہتے ہیں کہ ان اسابیہ خلدون ایکسپلین ہاؤ ڈائنیسٹیز اینڈ سویلائزیشن رائز اینڈ فال۔ یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ اسی اسابیہ کی وجہ سے، اسی سوشل سولیڈیرٹی کی وجہ سے، اسی سوشل کوہیژن کی وجہ سے ڈائنیسٹیز اور سویلائزیشن جو ہیں تو ان کو جو ہے تو رائز بھی ملتا ہے، وہ اوپر بھی آتے ہیں، اپنے اقتدار کے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس کو جو ہے تو زوال بھی ہوتا ہے، وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے اس دن آپ لوگوں کو لیکچر میں مثال دیا تھا سعودی عربیہ کا، کہ اگر ایک بادشاہ بن جائے تو اس لوگوں کا ایک گروپ ہو اور وہ متحد ہو کر اپنا ایک بادشاہ بنا لیں، جس طرح سعودیہ میں بنا ہوا ہے، رائٹ، اس کو تمام لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد اگر وہ وہاں پہ ایک ایسا گروپ ہو جائے کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ جو بندہ ہم نے چوز کیا ہوا ہے، یا وہ کنسیڈر کریں کہ ناؤ ہی از کرپٹڈ، اس میں نیپوٹزم آ گیا ہے، فیورٹزم آ گیا ہے، تو ایک گروپ میں اس کے خلاف جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس گروپ کو اس معاشرے، اس قبیلے کے تمام لوگ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو کنگ بنا ہوتا ہے، وہ جس قبیلے سے ہوتا ہے، وہ قبیلہ اپنے کنگ کے بچاؤ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے کچھ قبیلے کنگ کے سائیڈ میں چلے جاتے ہیں، کچھ قبیلے یہ جو اس کے اگینسٹ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ جو یونٹی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ابن خلدون نے بتایا ہے کہ اسابیہ جو ہے تو وہ ڈائنیسٹیز اور سویلائزیشن کے رائز اور فال دونوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ ہم نے نیشن کے بارے میں بھی بات کی، ہم نے نیشنلٹی کے بارے میں بھی بات کی، اور ہم نے ابن خلدون کا جو نیشنلٹی کا کنسپٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کی۔ ابھی یہ تمام چیزیں جس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے، اسی کو ملا کر جب ہم نیشنل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کنسپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ نیشنل انٹیگریشن، نیشنل انٹیگریشن لٹرلی مینز نیشنل یونٹی۔ دیکھیں وہی سولیڈیرٹی والی بات آ رہی ہے، کوہیژن، ہارمنی، commonality of views and perceptions found in majority of the groups of a nation۔ جتنے لوگ ہوں گے ان میں سولیڈیرٹی ہوگی، کوہیژن ہوگی، یونٹی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے جو سوچ ہوگا اس میں اشتراک ہوگا، ڈفرینسز نہیں ہوگا، ایک قوم بنے گی اور اس قوم میں انٹیگریشن آئے گی، یکجہتی آئے گی، تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ نیشنل انٹیگریشن کو ہم فردر ایکسپلین کرتے ہیں، اٹس اے سینس آف لو
loyalty, respect, and devotion toward own country. میں دوبارہ سے بتاتا ہوں. It's a sense of love, loyalty, respect and devotion towards own country. کیا چیز ہے نیشنل انٹیگریشن؟ سینس آف لو، محبت کا جذبہ، وفاداری کا جذبہ، ڈیووشن کا جذبہ، رسپیکٹ کا جذبہ. اگر لوگوں میں اپنے ملک کے لیے پایا جاتا ہے تو اس معاشرے میں انٹیگریشن ہوگا اور وہ معاشرہ ترقی کرے گا. ہم اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں. when any individual is having love for his her history, tradition, culture and it is reflects in his her behavior is called national integration. مطلب یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ ایک فرد میں اپنی تاریخ، اپنے ثقافت، اپنے رسوم رواجات کے ساتھ محبت ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ یہ محبت اس کے رویے میں بھی ظاہر ہو، وہ اس کا اظہار کرے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی. تب نیشنل انٹیگریشن جو ہے تو وجود میں آئے گا. اس کا اظہار اس کے بیہیویئر میں، اس کے طرز عمل میں ہونا ضروری ہے. ہم اس کو پھر آگے اور ایکسپلین کرتے ہیں. نیشنل انٹیگریشن مینز سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اینڈ کلچرل یونٹی. ان تمام چیزوں میں بھی اتحاد ہونا ضروری ہے. دیکھیں وہی پرانی چیزیں واپس ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو ہم نے نیشن میں، جو ہم نے نیشنلٹی میں اور ابن خلدون کے کنسیپٹ میں ڈسکس کیا تھا. رائٹ؟ سوشل، پولیٹیکل، اکنامک اینڈ کلچرل یونٹی، اتحاد ہونا ضروری ہے ثقافت کے بیسس پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی. پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں کہ اٹس بائنڈ آل دا پیپل لیونگ ان اے کنٹری، تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ متحد کر دیتا ہے. اور یہ جو لاسٹ سینٹینس ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ. نیشنل انٹیگریشن ڈیولپس دا وی فیلنگ ناٹ دا آئی فیلنگ. انفرادیت سے بات، انڈیویجولزم سے بات آگے چلی جاتی ہے کلیکٹیو لائف پہ، اجتماعی زندگی پہ. تو نیشنل انٹیگریشن میں لوگ ہم سوچتے ہیں، میں کا کنسیپٹ جو ہے یا میرا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. رائٹ؟ ابھی سینٹریفیوگل اینڈ سینٹریپیٹل فورسز بہت زیادہ امپورٹنٹ فورسز ہیں اینڈ دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا نیشنل انٹیگریشن. ہاؤ؟ کیسے یہ بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں؟ سینٹریفیوگل فورسز کیا چیز ہے؟ سینٹریفیوگل فورسز اس قوت کو کہتے ہیں جو یونٹی کو ختم کر دے. ہم مثال دیتے ہیں جس طرح ایک پائپ میں پانی آ رہا ہوتا ہے. اب یہ پانی ایک یونائٹڈ فارم میں آ رہا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ پانی جیسے ہی ایک فاؤنٹین، ایک فوارے سے نکلتا ہے تو یہ کاؤنٹلیس ڈراپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ڈفرنٹ ڈائریکشن میں پھیل جاتا ہے، تو ان کی یونٹی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ سینٹریفیوگل فورسز نے کیا کیا؟ پانی کی جو یونٹی تھی جو کہ ایک ساتھ ایک پائپ میں آ رہا تھا اس کو اس نے ختم کر دیا. جیسے ہی وہ فاؤنٹین سے نکلتا ہے وہ پانی تو اس کی وہ یونٹی ختم ہو جاتی ہے کاؤنٹلیس ڈراپس میں، اور ڈفرنٹ ڈائریکشن میں وہ پانی جو ہے تو وہ پھیل جاتا ہے. The points of differences or clashes in a nation are called centrifugal forces. These are the dividing and disintegrating forces. Now, centripetal forces. یہ بکھری ہوئے قوم کو، بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ پہ یونائٹ کرتا ہے. یہ وہ قوت ہے جو اختلافات کو ختم کر دیتا ہے، جو تقسیم کو ختم کر کے لوگوں کو، چیزوں کو ایک جگہ پہ لے آتا ہے. اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ اگر ایک پیپر پہ آپ بہت زیادہ پیپر پنس بکھرا دو اور اس پیپر کے درمیان میں آپ ایک میگنیٹ، ایک مقناطیس رکھ دو تو ایک دم سے پیپر پہ جتنے زیادہ کامن پنس پڑے ہوں گے یا یہ جو پیپر پنس ہیں یہ پڑے ہوں گے وہ مقناطیس کی طرف کھینچے جائیں گے. مقناطیس ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور ایک جگہ پہ اس کو یونائٹ کر دے گا. اس کے وہ جو ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے پیپر پنس کی اس کو ختم کر کے ایک جگہ پہ ملا لیتا ہے. تو اٹس کالڈ سینٹریپیٹل فورسز.
These are the forces that attract the scattered parts toward one center and create a sense of unity among the members of a group are called centripetal forces. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اچھا، ابھی ہمارا جو ہے تو اینڈ آ گیا ہے، کنکلوژن سمپل سی بات ہے، جس معاشرے میں سینٹریفیوگل فورسز مور پاورفل ہوں گے تو وہ سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، وہ سوسائٹی جو ہے تو اس میں اختلاف بڑھ جائے گا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور ایک ایسا ٹائم آئے گا جب دنیا کے سوسائٹیز میں سے اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اب اگر اسی سوسائٹی میں سینٹریپیٹل فورسز زیادہ پاورفل ہوں تو وہ معاشرہ یونائٹڈ رہے گا، اس کے لوگوں میں اختلافات نہیں ہوں گے، اور وہ معاشرہ ترقی کرتا جائے گا، وہاں پہ جو ہے تو پراسپیرٹی آ جائے گی، معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جس سے معاشرے میں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے کہ نیشنل انٹیگریشن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بچے کوئی بھی ایشو ہو تو مجھے کانٹیکٹ کریں، لیکچر کی سمجھ نہ آئے تو میرے واٹس ایپ پہ بھی مجھے بتا دیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو رپلائی کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔